آپ سب سے میری گزارش ہے جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہو سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. آج رات کے تقریباً 11:30 بجے مظفر آباد میں اس نرول کے اسٹیڈیم میں یہ جو انتہائی خوبصورت تقریب ہے جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر گولڈ کپ کی ٹورنامنٹ شروع ہوئی، اس کے اس وقت اختتامی تقریب میں ہمارے درمیان موجود ہیں وزیر صحت سید بادل نقوی صاحب، اور جن کی منسٹری کے ذریعے اہتمام یہ سارا ٹورنامنٹ ہوا، اور مشیر حکومت سردار احمد سہیر صاحب، ان کے سیکرٹری جو یقینی طور پہ اس سارا آرگنائز کرانے میں عنصر یعقوب صاحب نے اہم رول ادا کیا. عنصر یعقوب صاحب سابق ممبر اسمبلی اور وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے بڑے بھائی مسعود ممتاز راٹھور صاحب یہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے لیجنڈ، ہمارے ملک میں ایک پہچان رکھنے والے جناب سعید اجمل صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. یہاں پہ فہد راٹھور صاحب ہیں جو اس کی آرگنائزنگ کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے. تنویر مغل صاحب ہیں، ان لوگوں نے یہ سارا آرگنائز کیا. اور آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، خواتین حضرات، جتنے بھی آپ لوگ بچے یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. میرے پاس چونکہ زیادہ لکھا ہوا اسکرپٹ نہیں ہوتا تو بعض اوقات جو اس چیز پہ ہماری نظر پڑتی ہے میں اسی طرح چل پڑتا ہوں، تو میں انعامات پہلے بات کر لیتا ہوں کیونکہ وہ کہیں بیچ میں رہ نہ جائے. پولیس کا بینڈ ماشاءاللہ بڑی اچھی دھن کے اوپر انہوں نے کام کیا ہوا، اناؤنسمنٹ ہو بھی چکی ہے پولیس بینڈ کے حوالے سے کہ 1 لاکھ روپے کی ان کے لیے ہم نے حوصلہ افزائی کی انعامی رقم ہم نے رکھی. میرے پاس آئے تھے کوئی 1-2 لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جو گراؤنڈ کی صفائی کرتے رہے اس ٹورنامنٹ کے دوران، جن لڑکوں کی یا جن لوگوں کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے اس گراؤنڈ کو صاف رکھا، ان کے لیے بھی میں 1 لاکھ روپے کا اعلان کروں. جو 2 سنگر یہاں پہ آئے، ایک شیخ صاحب تھے اور ایک راجہ صاحب تھے، مجھے لوکل علاقائی سنگرز کا ان کی آواز کے اندر بڑا دم تھا. ان کو نیشنل لیول پہ بھی میرا خیال ہے موقع مل جائے گا کرنے کے لیے. ان دونوں کے لیے بھی 50,000 ہزار کا میں اعلان کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی جو کمیٹی آپ کی انتظامی کمیٹی تھی اس کے لیے 7 لاکھ روپے، اور جو جیتنے والی ٹیم ہے ان کے لیے 3 لاکھ روپے، اور جو سیکنڈ نمبر پہ آئے ان کے لیے 2 لاکھ روپے. آج مظفر آباد اس نرول والے اسٹیڈیم میں رات کے اس پیر یہ میچ دیکھ کے تو ہمیں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ ہم آزاد ہیں. ہم آزاد کشمیر والے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان، اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمیں مارکہ حق بنیان المرصوص کو 1 سال مکمل ہونے کو آیا. میں نے ایز اے وزیر اعظم بھی، اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی یہ کہا کہ ہمارا جو دشمن ہے جو اس کشمیر کی آزادی کی راہ میں حائل ہے وہ ہمارے ملک سے 4 گنا بڑا ہے، لیکن ہماری بہادر مسلح افواج 24 گھنٹے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہے. مجال ہے کہ کوئی پرندہ پر مار جائے، کوئی درخت کا پتہ ہل جائے، تو اس آزادی کا جو کریڈٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں زندہ قوم ہے اس اپنے احساس سے ہمیشہ لبریز رہتی ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کو کیسے، اپنی انا کو، اپنی خودی کو کیسے برقرار رکھنا. اور اس کے لیے جو آپ کے قومی سلامتی کے ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ وہ معاونت کا کام کرتی ہیں، ان کی قربانیوں کو دیکھتی ہیں، ان کی شہادتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. یہ وہ شہادتیں اور قربانیاں ہیں جس کے نتیجے میں نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ ہمارے پورے ملک میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال مئی میں جب ہمارے دشمن نے پہلگام کو جواز بنا کے مظفر آباد، کوٹلی، ہمارے پنجاب کے کچھ شہروں میں اور ہمارے سندھ کے کچھ شہروں میں ڈائریکٹ حملے کیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ دشمن کو ہماری بہادر مسلح افواج نے چند گھنٹوں کے اندر
کیسے اس کو اوقات یاد دلائی. تو اس کی جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے ہمیں موقع ملتا ہے ہمیں اپنی بہادر مسلح افواج پہ فخر کرنا چاہیے. ان کی قربانیوں کو پوری فخر کے ساتھ، پوری آن کے ساتھ، پوری وقار کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے. آج خوشی کا یہ موقع اس حوالے سے بھی دوبالا ہو جاتا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر وزیر اعظم کا جو گولڈ کپ تھا اس میں مقبوضہ کشمیر کی 2 ٹیمیں کھیل رہی تھیں، اور آج کا جو فائنل تھا، کیونکہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ میں سیمی فائنل میں ہوں گا، آپ فائنل میں آ جائیں، تو میں اس حوالے سے بڑی خوشی ہے مجھے کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے جہاں پہ ہم تو چونکہ ابھی الیکشن میں جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں گنوائیں گے کہ ہم نے 7-8 ماہ میں فیصل راٹھور صاحب نے کیا کیا. قبلہ کے ساتھ میری زمین کا تو کوئی جھگڑا تھا نہیں، بلکہ قبلہ نے جہاں پہ ڈیرا بنایا ہوا تھا میں نے وہاں پہ زمین خریدی، لیکن بات ریاست کی تھی، ریاست کمپرومائز ہو رہی تھی، ریاست کا شملہ کمپرومائز ہو رہا تھا. تو وہ فیصل راٹھور صاحب نے کیسے کام کیا، کیسے کرتے رہے، کوئی شعبہ نہیں ہے کہ جس کی طرف نظر گئی ہو تو اس میں کام نہ کیا. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل راٹھور صاحب نے اور احمد سید صاحب نے کہ جو ٹورنامنٹ کے حوالے سے کام کیا، انصر یعقوب صاحب نے کام کیا، ان کے باقی ڈی جی ڈائریکٹرز بھی ہوں گے. میں ساری ٹیم کو دل کی مطلب گہرائی سے، اتھا گہرائیوں سے، لفاظی نہیں ہے، میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا. وہ دن دور نہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی اسی طرح آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے. لیکن آج وہاں پہ دیکھیے کہ وہاں پہ ایک جیل کی مانند زندگی ہے، جیل کا منظر ہے. کوئی ایسی آزادی نہیں ہے، کوئی ہاکی نہیں کھیلی جا سکتی، کوئی فٹ بال نہیں ہو سکتا، کوئی والی بال نہیں ہو سکتا، کوئی کرکٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ آزادی کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آزاد کشمیر میں جتنی تعمیر و ترقی ہوئی ہے، جس مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری سیاسی ادوار میں ہوئی ہے. کسی کی سیاسی حکومت رہی ہوگی، اس سیاسی حکومت کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. میں جب وزیر اعظم تھا، آپ مظفر آباد کے صحافیوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں مجھ سے پوچھا کہ جو آپ سے پہلے تھے ان کے بارے میں کیا کہیں گے. یہ شاید بشارت مغل صاحب بھی اس ٹیم میں تھے. میں نے کہا جی جو مجھ سے پہلے تھے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، ہم اس مقام تک پہنچے ہیں. ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، جو اس کے بعد آئیں گے وہ اپنے حصے کا کام کریں گے. تو اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. ترقی کا راستہ صرف اور سیاست ہے. اس میں ایک چیز تھی جس کا آپ ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، آپ یاد رکھتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کے بلدیاتی ادارے امریکہ ہو، پوری ویسٹرن ورلڈ ہو، دنیا ساری میں تعمیر اور ترقی کا ذریعہ بلدیاتی ادارے ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے بلدیاتی ادارے، ہم نے بلدیاتی الیکشن کروائے، آگے ہم نے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ تعمیر اور ترقی کا سلسلہ چلے. ابھی اسمبلی کے بھی ہمارے الیکشن ہونے والے، مکمل طور پہ ہم تیار ہیں. اگر سارے تیار ہوں گے، اگر ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تیار ہیں، ہم کچھ گزارا کر لیں گے. اگر سارے کر سکتے تو ہم بھی کریں گے، تو اچھی بات ہے. لیکن ابھی الیکشن نزدیک ہے، انشاءاللہ ہوں گے. آپ لوگ اپنی پوری فری ول کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. میں جہاں سے الیکشن لڑا کرتا ہوں اس دفعہ ایک جگہ سے تو نہیں لڑ رہا، زیادہ سے لڑ رہا ہوں. لیکن ہمیشہ یہ کہتا ہوں کوئی فخر نہیں، چونکہ جہاں پہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے آپ کو میں نہیں دیکھ رہا ہوتا، آپ خود دیکھ رہے ہوتے یا اوپر والا دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے، کوئی کسی کا زر خرید نہیں ہوتا، غلام نہیں ہوتا. آزادی میں یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے اس کو ووٹ دیں. یہ جو ہمارا آج نڑولوارہ کرکٹ گراؤنڈ کے اندر جو رونق ہے، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ قابل تقلید بھی ہے، اور اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. اس لیے کہ جب کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو اس وقت ہسپتال ویران ہوں گے. عربی کی ایک سیئنگ ہے کہ وہ عقل سلیم و جسم سلیم. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عقل مند جو دماغ ہے وہ ایک صحت مند ذہن میں اپنا جسم میں ہو سکتا ہے. تو صحت مند جسم کو رکھنے کے لیے کھیلوں کے میدان کو ہمیں آباد کرنا چاہیے. آپ لوگ اسی طرح آباد رہیں، پھیلتے پھولتے رہیں، اور اسی طرح ہمیں ہمارے درمیان اور فہد راٹھور آئیں، تنویر مغل آئیں، اسی طرح کام کرتے رہیں کہ ان کو میں سمجھتا ہوں. اور جب نوجوان لوگ آتے ہیں، میرے رائٹ لیفٹ دونوں کیبنٹ ممبران جو یہ نوجوان ہیں، تو اس نوجوان لوگ آتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ. اچھا ایونٹ آرگنائز کیا، اور اسی طرح کے ایونٹ دوسرے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے.